بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنین کرام، زندگی انسان کے لیے فرصت کے لمحات ہیں۔ اس حوالے سے فرمان نبوی ہے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ فرماتے ہیں الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ انسان کے لیے یہ زندگی غنیمت ہے۔ اس زندگی میں اگر دنیا کمانا چاہے تو کما سکتا ہے، اور اگر آخرت کمانا چاہے تو کما سکتا ہے۔ دنیا کی کمائی بھی اسی زندگی کے مرہون منت ہے، آخرت کی کمائی بھی اسی دنیا کے مرہون منت ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ انسان جو کچھ اس دنیا میں بوئے گا، آخرت کے دن وہی کاشت کرے گا، وہی فصل اٹھائے گا۔ دنیا میں اچھائی کرے گا، آخرت میں اس کے لیے اچھائی ہوگی۔ اگر دنیا میں کسی کے ساتھ برا کرے گا، برائی کرے گا، تو آخرت میں اس کا انجام برا ہونے والا ہے۔ تو اس لیے یہ زندگی انسان کے لیے غنیمت ہے۔ پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں اغتنم الحیات قبل الممات، زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ تو موت انسان کے لیے عبرت ہے، انسان کے لیے نصیحت کا سامان ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان اس موت سے بھی عبرت حاصل نہیں کرتا، اس موت سے بھی نصیحت حاصل نہیں کرتا ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام ایک جنازے کے پیچھے جا رہے ہیں، روایت نہج البلاغہ کے اندر موجود ہے، تابع جنازۃ وسمع رجلا یضحک، امیر المؤمنین تشییع جنازہ فرما رہے ہیں، تشییع جنازہ کرتے ہوئے پیچھے سے کسی کے ہنسنے کی آواز آئی۔ امیر المؤمنین نے اس منظر میں، اس موقع پر، اس محل وقوع میں، اس سین میں، سچویشن میں جب کسی کو ہنستے ہوئے دیکھا، سنا، تو امیر المؤمنین نے نصیحت کی اور فرمایا کأن الموت فیہا علی غیرنا کتب، لگتا ایسے ہے جیسے موت ہمارے علاوہ کسی اور کے لیے لکھی گئی ہے، ہمارے لیے موت نہیں ہے۔ اگر ہمیں یہ باور ہوتا کہ موت ہمارے لیے بھی ہے تو اس منظر میں کم از کم انسان متوجہ ہوتا اللہ تبارک و تعالی کی طرف اور اپنی موت کی طرف، اور انسان اپنی موت کے لیے آمادگی اختیار کرتا۔ پھر فرمایا وَكَأَنَّ الْحَقَّ فِيهَا عَلَى غَيْرِنَا وَاجِبٌ، لگتا ایسے ہے جیسے حق ہمارے علاوہ کسی اور پر واجب ہے، ہم نے حق کی بات نہیں کرنی، ہم نے حق کا دفاع نہیں کرنا ہے، ہم نے حق کی حمایت نہیں کرنی ہے۔ لگتا ایسے کہ جیسے حق کو ادا کرنا اور حق کی حمایت کرنا اور حق بولنا کسی اور کے ذمہ ہے، ہمارے ذمہ حق نہیں ہے۔ وَكَأَنَّ الَّذِي نَرَى مِنَ الْأَمْوَاتِ سَفَرٌ أَمَّا قَلِيلٌ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ، لگتا ایسے ہے جیسے ہمارے رشتہ داروں کی اموات، ہمارے اعزاء اقارب ہمسایوں کی اموات، ایسے ہمیں لگتا ہے جیسے کوئی عام کوئی چھوٹا سا سفر ہے اور بہت ہی جلدی وہ ہمارے پاس واپس آ جائیں گے اور ہم ان سے ملاقات کر لیں گے۔ ہم اس موت سے عبرت اور نصیحت حاصل نہیں کرتے ہیں کہ یہ موت ایک ایسا سفر ہے جو دار فنا سے دار بقا کی طرف کا سفر ہے، عارضی گھر سے ہمیشہ رہنے والے گھر کی طرف کا سفر ہے۔ نبوئہم اجداسہم، عجیب ہے ہم انہی کے جسد کو دفن کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے جسد کو، اپنے عزیزوں کے اقارب کے جسد کو دفن کرتے ہیں، وَنَأْكُلُ تُرَاثَهُمْ، اور ان کی میراث بھی بانٹ کھاتے ہیں، كَأَنَّا مُخَلَّدُونَ، ہمارے مزاج سے یہی لگتا ہے جیسے ہم نے ہمیشہ اسی دنیا میں جینا ہے اور زندگی گزارنی ہے۔ قَدْ نَسِينَا كُلَّ وَاعِظٍ وَوَاعِظَةٍ، ہم ہر نصیحت کرنے والے کی نصیحت کو بھول چکے ہیں، مرد ہے نصیحت کرنے والا، خاتون ہے نصیحت کرنے والی، ہم تمام کی نصیحتوں کو پس پشت ڈال چکے ہیں۔ وَرُمِينَا بِكُلِّ جَائِعَةٍ، اور ہم ایسی آندھی کا شکار ہو چکے ہیں جو تمام ثمر آور اور مالدار چیزوں کو تباہ و برباد کر دینے والی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کے ان کلمات سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ محمد نقی نجوی کو اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ